نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے غصہ دور کرنے کی 2 دعائیں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، غصے کے تقاضے پر عمل کرنا بہت ہی بری بلا ہے۔ اگر آدمی غصے پر قابو پانے کی تدابیر پر عمل نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ بیماری مضبوط ہوتی جاتی ہے، پھر ہر بات پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ انسان غصے کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ اگر غصے کو پی لیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر غصے میں شوہر، استاد، والد بے قابو ہو جائیں تو پھر عام طور پر شیطان اصلاح کے بجائے مزید بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے غصے کو قابو میں رکھیں اور اپنی عقل اور توازن میں فرق نہ آنے دیں۔ اگر آپ بچوں کی ماں ہیں، معلمہ ہیں، استانی ہیں تو یہی ہدایات آپ کے لیے بھی ہے۔ شریعت کی ہدایت کے مطابق دوسرا فرض یہ ہے کہ کسی بے سوچی سمجھی حرکت کے بجائے غور و فکر سے کام لیا جائے اور اصلاحی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مؤثر ہو، یعنی جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک طرف بیوی، بچے، شاگرد یا ملازم میں ندامت اور خود اپنی غلطی پر احساس پیدا ہونے لگے، اور دوسری جانب شوہر اور والد اور معلم کی طرف سے غم اور غصے کے بجائے محبت اور شفقت پیدا ہو۔ بیوی اور بچے آپ سے متنفر ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں۔ وہ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ان پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ زندگی کے ہنگاموں میں بعض اوقات دل ایسی آگ میں جلنے لگتا ہے جس کا نام ہے غصہ۔ یہ ایک لمحاتی جذبہ نہ صرف ہمارے الفاظ کو زہر آلود کرتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات، سکون اور ایمان کو بھی متاثر کر دیتا ہے، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غصے کے لمحے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ دل کا سکون صرف اسی کے ذکر میں ہے۔ آئیے آج 2 ایسی پیاری دعاؤں کو سیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، جن سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دل پر رحمت اترتی ہے۔ محترم سامعین، وہ دعائیں یہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا۔ یہ دعا مسند احمد میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصے کی عادت نکال دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 آدمیوں کے آپس میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور غصے کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اس سے مانگ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعائیں ہیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی ایسا غصہ آتا ہے تو غصہ نکالنے کے بجائے یہ دعائیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ بفضلہ تعالی آپ کا غصہ دور ہوگا اور آپ بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید دعائیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو اچھی اور بہترین وظائف اور دعائیں آسانی سے مل سکے۔
اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔